ہیلو مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور یہی میری دعا ہے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح. آ، امید رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے جلد جوائن کریں گے تاکہ ہم اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، خداوند کی طرف سے ہماری وصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے، خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے آج ایک بار پھر کہ خداوند ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی بائبل مقدس میں سے. جلد لوگ مجھے جوائن کر لیں، جلد شروع کر دوں گا، ورنہ میرے پاس 10:02 ہوئے ہیں. 2 منٹ میں لیٹ ہوا ہوں صبح کے. تو بھی امید رکھتا ہوں آپ لوگ مجھے جوائن کریں گے. آج ہم امثال کی کتاب میں سے دیکھیں گے ایک حوالہ، امثال اس کا 10واں باب اور اس کی چند ایک آیات دیکھیں گے. سلیمان کی امثال، اور اس کے اندر اپنی تعلیم و تربیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا سکھانا چاہ رہا ہے ہمیں، کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمیں. اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم دنیاوی طور سے کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم روحانی طور پر کس جگہ پر کھڑے ہیں. یہ تولنا کرنے کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی بہت کسی کا بہت بڑا معیار ہے، کسی کا کم ہے، یہ نہیں. میں صرف یہ اس کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، یہ مذہبی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مذہبی اور سوشل باتیں جو سویلائزڈ اس دنیا میں، اس معاشرے میں اقدار کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو ہم اگر ہم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر اگر ہم ان باتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، یا یہ اگر اس کو آئینہ بنا کر دیکھیں، تو ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے، اور یہ ہے بھی اس لیے. اگر ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں اس کتاب کا، تو تعارف جو ہے امثال کا، پتہ نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے نہیں، اس کو ضرور پڑھیے گا. امثال اگر شروع سے اگر ہم دیکھیں، اس کا تعارف لکھا ہے کہ امثال کی کتاب معقولوں اور ضرب مثال کی صورت میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے. مذہبی اور اخلاق کا مجموعہ ہے. ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے. آغاز ہی میں یاد دلایا گیا ہے کہ علم و فہم حاصل کرنے کے لیے خداوند کو بزرگ و برتر اور معظم اور معزز ماننا ضروری ہے. اس کے بعد نہ صرف مذہبی اخلاقیات کی باتیں ہیں بلکہ خوش اخلاقی، آداب اور اطوار اور عقل عامہ کی باتیں بھی ہیں. اس کا اور بھی ہے لیکن میں اتنا سے میں نے پڑھا ہے. تو یہ کنفرم ہے بات کہ مذہبی باتیں ہیں، روزمرہ کی باتیں ہیں، لیکن اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت مذہبی بنتے ہیں، یہ جو ہیں، یا اس معاشرے کے اندر ان باتوں کی روشنی میں ہم کس جگہ کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط باتیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بائبل کی باتیں غلط ہیں. مذہبی باتیں میں کہہ رہا ہوں، مذہبی باتیں. دیکھتے ہیں پہلی آیت سے، امثال 10واں باب اور اس کا پہلی آیت. دانا بیٹا، جو وزڈم والا جو بیٹا ہے، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، آسمانی باپ کو بھی، جسمانی باپ کو بھی. ٹھیک. دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. غم، دکھ، افسوس، کرب، ضرب ہے وہ. کون سا بیٹا؟ احمق. وہ بیٹا شاید اپنے آپ کو سمجھدار، عقل مند یا پرفیکٹ یا کچھ بھی سمجھ رہا ہو، یا بہت وزڈم والا سمجھ رہا ہو، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ ماں کا غم ہے. لیکن دنا بیٹا جو باپ کو خوش رکھتا ہے، آسمانی باپ کو، دنا بیٹا جو اپنے جسمانی باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا باپ تو کیا، اپنی ماں کا بھی غم ہے. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ ضرور پڑھیے گا. شرارت کے خزانے ابز ہیں، چاہے وہ خزانے دولت، ٹریجر جتنا بھی ہے، لیکن اگر وہ شریر کی یا شرارت سے کمایا گیا، غلط طریقے سے کمایا گیا، غلط یا صحیح ڈھنگ سے یا خدا کی راہ پر چلتے ہوئے نہیں کمایا گیا، تو کیا ہے؟ شرارت کے خزانے ابز ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے. یعنی شرارت کے خزانے آپ کو موت کے پاس لے جاتی ہے، لیکن صداقت
جو ہے وہ آپ کو صداقت یعنی کہ سچائی، رائچس، راست بازی آپ کو موت سے چھڑاتی ہے. خداون صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا. وہ شخص جو خداون پر ایمان رکھتا ہے، وہ شخص جو سیدھی راہ پر چلتا ہے، وہ شخص جس کا توکل، ایمان، بھروسہ خداون پر ہے، خداون اس کو فاقہ نہیں کرنے دے گا، اس کو بھوکا کبھی نہیں چھوڑے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا. جو شرارت یا ابلیس کی راہ پر چلنے والے یا خداوند کی باتوں کو رد کرنے والے اور اپنا ایک رستہ نکالنے والے کو کیا ہے؟ دفع کر دے گا خداوند. جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے. جو اپنے کام کو پیشن سمجھ کر نہیں کرتا، وہ شخص جو اپنے کام سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یا اس کو اس کام میں اس کا دل نہیں لگتا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. اور محنت یہی نہیں کہ محنت تو جیسے گدھا بھی کرتا ہے، لیکن محنت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کام جو خداون کی طرف سے نہیں ہے، یا وہ کام جو جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ جتنے مرضی 10 گھنٹے، 12 گھنٹے یا 50 گھنٹے بھی اگر آپ کام کریں، بالکل صبح شام اس کے اوپر لگے رہیں، تو اس پر بھی ترقی نہیں ہے. وزڈم کے ساتھ، خداون کی رہنمائی کے ساتھ جو کام آپ محنت سے کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ برکت ہے. 5ویں آیت، وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے. یہ لفظ مجھ سے ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا، بس لکھا ہے وہ چھوٹا، اور لیکن اس کو میں نے انگریزی میں دیکھا، مطلب ہارویسٹ، جو فصل کا جو وقت ہے، اور وہ فصل لگی ہوئی ہے اور آج وقت ہے یعنی کہ اس کو کاٹنے کا، لیکن وہ سونے میں یا کسی اور اس میں وقت لگاتا ہے، تو اینڈ آف دا رزلٹ کیا ہے کہ نقصان اسی کا ہے. اس لیے جب خداوند آپ کو جس وقت جہاں موقع دیتا ہے، جہاں خداوند آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، جہاں خداوند آپ کے لیے وسائل یا دروازے کھولتا ہے، اس وقت وہ کام نہیں کرنا کہ نہیں چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یا پھر کس دن دیکھیں گے. تو کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے سوائے آپ کا اپنا وقت، یا آپ کی وہ اپرچونٹی آپ سے نکل کر کہیں اور چلی جاتی. میں نے آپ کو بتایا مذہبی باتیں، دنیاوی باتیں، سارے روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کے اور ہمارے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، سچے آدمی پر راست باز شخص کے سر پر کیا برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کا منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے. 7ویں آیت، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ چلے آگے بات کرتا ہوں. 8ویں آیت، دنا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی آدمی احمق پچھاڑا کھائے گا. بولتے رہنا، بس کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے، اور بس اس کے لیے کیا خدا، میں نہیں کہہ رہا، دیکھ بائبل کہہ رہی بکواسی احمق، بکواس کرنے والا آدمی جس کا باتوں کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی منطق ہے، لیکن بے 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 کرتے رہنا. اس کے لیے کہہ رہا ہے دنا دل فرمان بجا لائے گا، لیکن بکواسی احمق پچھاڑ جائے گا. راست رو بے کھٹ کے چلتا ہے، لیکن جو کج روی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا. راست آدمی جو خداون کی راہ پر چلتا ہے، یا سیدھی راہ پر چلتا ہے، یا سچے دل سے چلتا ہے، یا غلط کاموں میں نہیں پڑتا، وہ کیا ہوگا؟ وہ چلتا رہے گا بغیر کسی ڈر اور کسی خوف کے. اور کج روی یعنی بگڑا ہوا شخص، پرورٹ شخص، جس کا دھیان دوسرے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، جس کا جسمانی یا دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے. میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن پرورٹ شخص یہاں پہ لکھا ہوا ہے انگریزی کے اندر.
راست رو بے کھٹ کے چلتا ہے، لیکن جو کج رو کرتا ہے، جو کج روی کرتا ہے، ظاہر نکل جاتی بات، کھل جاتی بات، سمجھ آ جاتی، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی درست نہیں ہے، اس سے دور رہو. رسپیکٹ ختم، خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی. 10ویں آیت، آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑا جائے گا. پھر آنکھ مارنا یہاں پہ مذہبی طور پہ لکھا ہوا، آنکھ مارنا یعنی کسی کو انویٹیشن دینا غلط طریقے سے. بائبل میں لکھا ہوا، انگریزی کے بائبل میں، یہ جو ہے ہیبرو میں لکھی گئی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ تو آپ پڑھ دیں تو یہی اس کا مطلب ہے. آنکھ مارنے والا یعنی آپ کو غلط انویٹیشن دینے والا، کسی اور جو ہے ارادے سے آپ کو انوائٹ کرنے والا. اور آپ کو سمجھ لگ جاتا ہے جاب پہ لوگ اس طرح سے انوائٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں، اپنی فیملیز ایک دوسرے سے کچھ اس اینگل سے ملنا چاہتی ہیں کہ ان کا مقصد شرارت ہوتا ہے. کہتا ہے کہ کیا ہے، آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے آپ کو. بکواسی احمق پچھاڑا جائے گا، وہی گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. فنا پچھاڑا جائے گا مطلب گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. سادی کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے. 12ویں آیت، عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، یعنی ہیٹریٹ، نفرت جو ہے وہ کیا پیدا کرتی ہے، جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی. نفرت کیا پیدا کرتی ہے، جھگڑے پیدا کرتی ہے، فساد، جھگڑے. اب میں نیوز دیکھ رہا تھا پاکستان میں بڑے ایک لوگوں کی آپس میں نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، بلکہ بو دیے گئے ہیں. تو کیا حالات چل رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 13ویں آیت، عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے. عقل مند، وزڈم، سمجھدار شخص کے لیے لبوں پر کیا حکمت، وہ ڈھنگ کی بات کرتا ہے. بے عقل جو بات کرے گا اپنے ہی نقصان پہنچا لے گا، اپنا ہی نقصان. کچھ چاہے وہ کوئی بات کرے یا وہ کسی سے بات کرے یا کسی کی بات کسی سے کرے، نقصان الٹیمیٹ گھوم کر اسی پر آئے گی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو، دنیاوی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو. دنا آدمی، وزڈم والا آدمی، وائس مین جو خدا کی طرف سے، دنا آدمی علم جمع کرتا ہے، نالج جمع کرتا ہے، لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے. اس کی ہلاکت اس کے قریب ہی پڑی ہوئی. 15ویں ہے، دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے. دولت مند کی دولت یہ نہیں کہ وہ کہیں جائے گا تو اس کو دولت ملے گی، جہاں وہ ہے اسی جگہ پر اس کے لیے اس کی دولت ہے، اس کی عزت اس کی دولت، اس کی پراپرٹی اس کی دولت، اس کی اولاد اس کی دولت، اس کے ملنے جلنے والے اس کی دولت ہے. وہی سب کچھ کیا ہے اس کے لیے اس کا پاور ہے. کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے، اسی کی تباہی ہے، اس کی غربت. لیکن غریب کی یا تباہ کن آدمی کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی ہی وجہ کی، اپنے ہی سوچ کی وجہ سے، اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، اپنے ہی پلاننگ کی وجہ سے جو ہے وہ ان حالات کے اندر. جیسے بہت ساری کنٹریز، بہت سارے ملک، بہت سارے فیملیز، بہت سارے لوگ اپنی ہی وجہ سے آج اس بربادی کا، غربت کا، پریشانی کا یا دکھ کا باعث ہیں. لیکن انگلی کسی اور کو اٹھائے گی کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یا اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یا وہ میرے لیے جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ہمارے لیے سازش کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے کافی ہیں. اپنی ترقی کے لیے آپ اکیلے کافی ہیں، اور اپنی بربادی کے لیے بھی آپ اکیلے کافی ہیں. یہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اس پورے چیپٹر کو آپ ضرور پڑھیے گا کہ یہ کہ تعلیم و تربیت کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے یا
سویلائزڈ طریقے سے اس دنیا میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس کس جگہ پر مجھے کیا کیا کام کرنا چاہیے، یا کس کس جگہ پر میں کمزور ہوں، یا کس کس جگہ پر جو ہے مجھے اپنے آپ کو ٹیون کرنا چاہیے، یا کون سی جگہ پر میں غلطی کر رہا ہوں، کون سی جگہ پر کون سی بات میں مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے. پہلی بات تو ہر بات میں کر دینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس چیپٹر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی بڑھوتی کے لیے، جسمانی روحانی نشو و نما کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ضرور اس چیپٹر کو پورا پڑھیے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے. ایک حوالہ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دعا کیا کریں اپنے لیے، کیونکہ یہ سارے کام اگر آپ خود سے کریں گے یا کرنے ہوتے تو شاید بہت پہلے کر جاتے. یہ سارے کام خداوند ہے جو آپ کے دل دماغ سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، آپ کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، آپ کے لیے شیلٹر بن جاتا ہے، آپ کے لیے آپ سب کچھ. اس لیے میں کہتا ہوں، اور خداوند کا کلام بھی یہ کہتا ہے. لوگ اس بات پر بہت سارے اگری نہیں ہوتے میرے ساتھ، لیکن وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. فضل، خداوند کا گریس، خداوند کا وہ رحم، خداوند کی وہ محبت، خداوند نے جو کام کر دیا آپ پر، اس میں رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر مذہبی اخلاقیات یا ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یقین کریں ہمارا پلڑا بہت کمزور ہے، بہت ہلکا ہے. ان چیزوں کو کرتے 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 نو بڈی، کوئی نہیں کر پایا مکمل طور پر، اور نہ ہی شاید کوئی کر پائے گا. اسی لیے خداوند اس دنیا میں آئے، اسی لیے خداوند اس دنیا میں آپ کے میرے لیے قربان ہوئے، تاکہ آپ اور میں انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ ڈپینڈنٹ ہو جائے خداوند پر، خداوند پر ڈپینڈ کرتے ہوئے. اور خداوند چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اس پر ڈپینڈ کریں. پہلا کرنتھی اور اس کا 14واں باب، اور صرف شروع کی ایک آیت پڑھوں. محبت کے طالب رہو. اور محبت کیا ہے؟ خدا ہے، خداوند خدا، یسوع ہے، یہوہ ہے. یعنی ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے طالب رہو، یہوہ کے طالب ہو، اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو. روحانی نعمتوں کی آرزو رکھیں، نہ کہ میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس ویزا لگ جائے، میرا یہ سب کام ہو جائیں گے، سب کام ہو جائیں گے. یہ سیکنڈری ہیں، ثانوی چیزیں. آپ بولیں گے کہ اب یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا ایسی بات کر رہا ہے شاید، لیکن یہ بات نہیں. یہ ان ساری چیزوں سے کا ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگا شاید. یقین رکھیں، مجھ پر نہیں اگر بھلے، لیکن خداوند کے اس کلام پر. موبائل میں سے پڑھ رہا ہوں، پہلا کرنتھی اور اس کا 14واں باب، اس کی پہلی آیت. محبت کے طالب ہو، اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. اور آنے والی نبوت، آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا، بتانا، پیشن گوئی کرنا. سب کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، اور خداوند جس کو جو بلیسنگ دے، جس کو جو خداوند نعمت دے، خداوند کی طرف سے گفٹ ہے. یہ تو ایک خواہش کی بات کی گئی ہے کہ اس کی بھی خواہش رکھو، لیکن اچھی امید ضرور رکھے. کیونکہ امید کس سے رکھنی ہے؟ خداوند سے. امید کون ہے؟ خود خداوند. اگر امید ہی اچھی نہ ہو، کیونکہ امید انسانوں سے رکھنی نہیں چاہیے، امید خداوند سے. اور خداوند اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو استعمال کرتا ہے بھلائی کے لیے، بڑھوتی کے لیے، مدد کے لیے، سب کچھ. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند ایسے وسائل، ایسے مواقع پیدا کرے، اور ان ساری باتوں کے اندر خداوند آپ کا جو ہے
آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو بچوں کی طرح سے انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں ان ساری چیزوں میں سے، اور لے کے جاتا ہے اور کرتا ہے، کرتا ہے. اب یقین رکھیں اس بات کا. اور جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے خدا ان کے سامنے سرنڈر کریں. بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی اس میں سے انکار کر دے کہ میں یہ ہوں، میں آئی ایم نتھنگ. اب جو کچھ ہے خداوند تو ہی ہے، اور خداوند کے فالوور لائق طریقے سے بچوں کی طرح، کیونکہ آپ ہیں ہی بچے خداوند کے. اور دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کس طرح سے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کس طرح سے وسائل پیدا کرتا ہے، کس طرح سے آپ کی مدد اور آپ کے معجزاتی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی لگتی کہ بڑی بڑی چیزیں، کچھ چیزیں آپ کو شاید چھوٹی، لیکن کچھ بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں، سب کچھ خدا ان کی طرف سے. اب جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی، لیکن ان لوگوں سے پوچھے جن کو وینٹیلیٹر پر ڈالا جاتا ہے، ایک ایک دن کے 50 60 60 ہزار ایک دن کا دینا پڑتا ہے، کیا جی سانس دیں گے ہم آپ؟ تو کچھ چیزیں وہاں پہ ایسی ہیں مفت میں، سب کچھ چیزیں، لیکن ان کو ہم گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو چھوٹی چیز نہیں ہے. دل کا دھڑکنا، ڈھنگ سے نظر آنا، اپنے قدموں پر چلنا، بہن بھائی بیٹے بیٹیاں رشتہ دار، ہسبینڈ وائف، سورج چاند ستارے، ایوری تھنگ از بلیسنگ. شکر کیا کریں خدا ان کا. اگلے سنڈے اس کو پھر دیکھتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ اس کو اور آگے لے کر چلیں تاکہ ہم برکت پائیں خدا ان کے کلام سے. تھینک یو ویری مچ جنہوں نے مجھے جوائن کیا، اور میسج اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کریں اپنے اپنے گروپس میں تاکہ اور بھی لوگ سنیں. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. God bless you all and love you all.